أو العلوم يجد العمل الصالح من الظهور فإنه عارف الآخر الناظر إن كنتم تريدون المشاهد من الله وعلى الله إلى فناء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ میں کہ اے ایمان والو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جان محترم بعض روایات میں یا مثلاً یو پی وغیرہ یا دیگر مقامات پہ بھی یا بعض مقامات پہ 15 شوال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور بعض مقامات پہ دیگر روایت بھی ہے انہیں بھی ہے، مثلاً جو ہے ایران وغیرہ مثلاً 25 شوال ہے، اور بہرحال جو ہے مختلف تاریخیں ہیں کہ جو اپنے حساب سے بعض جگہ پہ جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ادا ہوتی ہے. تو بہرحال کہ اسی مناسبت سے کہ 15 شوال امام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ جو ہے ذکر کریں گے، اور امام کے جو اقوال ہیں، حدیث ہے کہ جو چھٹے امام نے بیان کیا ہے. تو اول تو یہ کہ امام کا جو لقب ہے تو وہ صادق ہے، اور جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں سب جو ہے صادقین کے مصداق ہیں، لیکن جعفر کے ساتھ جو ہے صادق بھی ہے، یعنی جعفر صادق. تو اور تمام ائمہ علیہ السلام جو ہے نا سب جو ہے صادقین ہیں اور صداقت کے جو ہے مصداق ہے. تو جب اس سلسلے سے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جعفر کے ساتھ جو لقب جو صادق ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ امام کی 5ویں نسل سے ایک ہوگا کہ جس کا نام جعفر ہوگا، اور وہ جو ہے جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے گا کہ جسے جو ہے جعفر کذاب کہا جائے گا، یعنی جو ہے جھوٹا. تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والوں کو دھوکہ ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جعفر ہے لیکن جو ہے یہ جعفر صادق ہے. اس لیے جو ہے امام نے فرمایا کہ اس لیے ان کے لیے جو لقب ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مذہب کو جو منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے نا مذہب جعفریہ، فقہ جعفریہ، اور بھی جو ہے دیگر جو ہے مذہب ہے، لیکن جو ہے اور کسی ہمارے ہی جو ہے تو کسی اور نام سے نہیں یاد کیا جاتا ہے نا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو علوی یا حسنی ہے نا یہ نہیں کہا جاتا یا حسینی، لیکن جو ہے کیا کہا جاتا ہے مذہب جعفریہ یا فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے تمام پیغامات کو پہنچایا، لیکن جو دور چھٹے امام کا تھا یا 5ویں امام کا جو دور تھا وہ دور جو ہے ایسا تھا، بہرحال ائمہ علیہ السلام جیسا موقع ہوا جیسے حالات ہوئے امام نے کیا. اگر خاموش رہنا ہوا تو 25 سال تک امام خاموش رہے، اگر جو ہے صلح کرنی پڑی تو امام نے جو ہے صلح کی، اور جہاں پہ جنگ یا شہادت کا معاملہ ہوا تو امام نے اس عمل کو انجام دیا. جب ایسے حالات ہوئے، حالات کروٹ لیے، تو پھر امام جو ہے دعاؤں کے ذریعے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دعائیں ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے، احتجاج بھی اور دیگر چیزیں بھی ہیں. تو جیسے حالات تھے، لیکن جو
امام کا دور تھا تو یہ ایسا دور تھا کہ اس وقت جو ہے بنی امیہ کا اقتدار جو ہے وہ نکل رہا تھا، اور بنی عباس کا اقتدار جو ہے یہ آپس میں رشاکسی، یہ آپس میں جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری اقتدار باقی رہے، ہمارا اقتدار باقی رہے۔ تو یہ جو ہے ایسا دور تھا کہ یہ دونوں جو ہے آپس میں الجھے ہوئے تھے، آپس میں الجھے تھے، اور ادھر جو ہے بہترین موقع تھا، اور امام نے جو ہے دین اور علوم کو، تمام چیزوں کو نشر کیا۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ روایت میں آپ کو تاریخ میں یہ ملے گا کہ 4000 تک امام کے شاگرد تھے۔ یہ 4000 امام کے جو شاگرد تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سے امام کے شاگرد تھے، اور خاص امام کے جو شاگرد تھے، اور سب دیگر بھی مذہب کے لوگ آتے تھے، یہاں تک کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی جو ہے امام کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ اور بعض جو ہے بہت جو خاص امام کے شاگرد تھے، مثلا جو ہے حسام بن حکم تھے، یا یغلب، یا مثلا جو ہے زرارہ، اس طریقے سے جو شاگرد امام کے خاص جو شاگرد تھے، تو امام جو ہے باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ جاؤ مثلا جو ہے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، یا مثلا جو ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے تم فتویٰ دو۔ اور کچھ جو ہے کلیات ہوتے تھے کہ امام جو ہے بیان کر دیتے تھے، کچھ اصول امام جو ہے بیان کر دیتے تھے، اور اسی اصول کے ذریعے جو امام کے خاص شاگرد تھے وہ جواب دیتے تھے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ تاریخ میں یہ ملے گا کہ بعض لوگ جب آتے تھے امام کی خدمت میں، اور امام سے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو امام کہتے تھے کہ مثلا ہمارا فلاں شاگرد ہے، تم اس سے جو ہے مناظرہ کر لو، اگر تم نے جو ہے اسے شکست دے دیا تو گویا کہ تم نے جو ہے ہمیں شکست دے دیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام کے جو خاص اصحاب میں سے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دور دراز ہے کہ امام جو ہے کہیں اور ہے، مثلا مدینے میں ہے، اور امام کے جو خاص شاگرد ہیں مثلا دور دراز علاقے میں ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسا سوال ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طریقے سے ہو تو فوراً کس طریقے سے جواب دیں گے۔ لہٰذا وہی امام جو ایک اصول، ایک کلیہ جو ہے بیان کر دیتے تھے، اور اسی کے ذریعے جو ہے اپنا اجتہاد کرتے تھے، اور جو سوال کرتا تھا اسے جو ہے وہ جواب دیتے تھے۔ تو امام کو جو ہے ایک قدرے آپ اگر اندازہ لگائیں تو اس دوران جو ہے امام کو ایک فرصت، ایک موقع مل گیا، اور امام نے جو ہے دین کی تشریح کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات تھے امام کے زمانے میں، جو دور تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ بہت زیادہ طولانی وقت مل گیا ہے نا، نہیں، بہت زیادہ طولانی وقت نہیں ملا۔ جب منصور دوانکی جو ہے وہ جو ہے نا جب سنبھالا تمام کو، حکومت کو جب سنبھالا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے جو حالات تھے بہت جو ہے خطرناک حالات تھے، یعنی ایسے حالات تھے کہ اس کے جو ہے جاسوس بکھرے ہوئے تھے۔ اگر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، امام کا چاہنے والا ہے، تو فوراً جو ہے انہیں قتل کر دیتے تھے، قید خانے میں ڈال دیتے تھے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے تھے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ شیعہ ہے، یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ لیکن اس دور میں چھٹے امام نے کیا حکم دیا؟ تقیہ کا حکم دیا، اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو اس وقت جو ہے تقیہ، بس اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے تقیہ جو ہے اگر ترک کرے تو، اگر نہ کرے تو بس جو ہے یہ نماز کے مانند ہے کہ جس طریقے سے نماز جو ہے ترک کر دے۔ یعنی ایسے حالات تھے کہ امام نے جو حکم دیا کہ تقیہ اختیار کرو، یہاں تک کہ جب لوگ گزرتے تھے اور ان کے جاننے والے، چاہنے والے جب سامنے سے گزرتے تھے تو پھر حالات بھی دریافت نہیں کرتے تھے، یعنی خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے تو فوراً جو ہے اسے قتل کر دیں گے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی وہی ہے کہ معلوم ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو کہتے ہیں رافضی ہے، رافضی ہے نا۔ اور اس دور میں بھی یہی تھا کہ رافضی ہے، لہٰذا جو ہے انہیں قتل کر دو۔ اور آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا محب ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ جو دشمن اسلام ہے
ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو فقہی غذا لیا ہے تو وہ جو ہے در اہل بیت کو چھوڑ کر فقہی غذا تو لیا ہے لیکن جو ہے دوسروں سے لیا ہے نا، جو بھی ہو بہرحال جو ہے داعش ہو یا جو بھی ہو ہے نا، تو وہ فقہی غذا لیا ہے اور لینے کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سب کو معلوم ہے اور روزانہ جو مظالم ہو رہے ہیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں انہیں جو ہے کس طریقے سے شہید کیا جا رہا ہے، معلم ہو، عالم ہو اور جو ہے دیگر مومنین ہو، عوام ہو، بس جو ہے صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا، اور انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جو ہے اگر کوئی دولت ہے، سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی دولت ہے۔ لیکن جو ہے ہر دور میں اس طریقے سے تھا، اور امام نے اپنے زمانے میں اس طریقے سے حکم دیا کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے امام حکم نہ دیتے تو نہ جانے امام کے زمانے میں کتنے جو ہے شیعہ قتل کر دیے جاتے، شہید کر دیے جاتے۔ تو بہرحال کی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا، اگر انسان جو ہے اس کے مطابق زندگی اگر گزار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پرسکون معاشرہ ہوگا، اور اس دنیا میں بھی انسان سعادت مند رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ جو ہے سرفراز رہے گا۔ ان احسن الحدیث لکم اوسط کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت ورحمته وغضبت وستين يدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وعصها وأن السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا فمن إياه صلى الله عليه وآله۔ بسم الله الرحمن الرحيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تقوی کا ساتھ، پرہیزگاری کا ساتھ دو، اور فسق اور گناہوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ لہذا اس دوسرے خطبے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ ارشادات کا ذکر کریں گے کہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے، اور انسان جو ہے اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی کیفیتیں ہیں زندگی گزارنے کی۔ بعض جو ہے صحرا میں زندگی گزارتے ہیں، بعض مثلا جو ہے سمندر میں زندگی گزارتے ہیں، ہر طریقے سے۔ بعض جو ہے مثلا نقاب اور برقعے میں زندگی گزارتے ہیں، اور بعض جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ جو سود وغیرہ لیتے ہیں، غریب جو بیچارے ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے چوستے ہیں، چوسنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اوپر صرف کرتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اگر خلاصہ کیا جائے تو خلاصہ یہی ہے کہ چار طریقے سے مثلا انسان جو ہے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے معاشرے میں، اور ہر طریقے سے جو ہے انسان اپنے اپنے طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ لیکن جو امام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ اگر تمہیں جو ہے معاشرے میں آگے بڑھنا ہے تو پھر جو ہے تم سعی کرو، یعنی جو ہے تم کوشش کرو، تم جو ہے
محنت کرو ہے نا، مزدوری کرو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا نا، ابھی چند دن قبل جو ہے پوری دنیا میں یوم مزدور کے نام سے منایا گیا ہے. تو امام نے کیا فرمایا کہ سعی کرو، محنت کرو، کوشش کرو. اور اگر جو ہے تم محنت کرو گے تو پھر معاشرے میں جو تم بلند ہوگے، اور اگر جو ہے تم محنت نہیں کرو گے تو ہمیشہ جو ہے کوئی سہارا نہیں دے گا، کبھی جو ہے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر تم جو ہے صحیح نہیں کرو، اگر تم جو ہے محنت نہ کرو، اگر تم صحیح کر رہے ہو تو پھر معاشرے میں تم آگے بڑھو گے. اسی لیے روایات میں سنتے رہتے ہیں نا کہ معصومین نے جو فرمایا کہ جو صبح کے وقت جو ہے بیدار ہو تو پروردگار جو ہے اسے رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے. تو بیدار ہو تو یہاں مراد وہی ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ چھت سے گر جائے گا کوئی دولت، یہ نہیں. یعنی انسان جو ہے صحیح کرے، محنت کرے اور جلدی جو ہے صبح کے وقت بیدار ہو جائے. لیکن اب تو معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر جلدی سو جائے کوئی رات میں اور اگر جلدی صبح میں اٹھ جائے تو توہین سمجھتا ہے. یعنی اگر دن میں 9 بجے سے پہلے اگر اٹھے تو پھر سمجھتا ہے کہ ہماری توہین ہے جب تک کہ 9 نہ بج جائے مثلا جو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب تک انسان صحیح نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. آپ نے سنا ہوگا نا سکندر کو جو ہے سکندر اعظم کہا جاتا ہے. اور وہ جو ہے جو اس نے سبق جو لیا، کہاں سے سبق لیا؟ اس نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے جو غذا لے کر دیوار پہ چڑھ رہی ہے، لیکن جو ہے پھر گر جا رہی ہے، پھر غذا لے کر دیوار پہ چڑھ رہی ہے، لیکن جو ہے وہ بلندی تک نہیں پہنچ پاتی. یعنی بار بار جو ہے وہ چیونٹی غذا لے کر دیوار پہ چڑھ رہی ہے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. آخر کار جو ہے وہ چیونٹی غذا لے کر دیوار کی بلندی تک پہنچ گئی. تب جو ہے اس سے جو ہے سکندر اعظم نے سبق لیا ہے. لیکن ہم جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے الحمدللہ چاہنے والے ہیں، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے محنت کرو، تم جو ہے صحیح کرو. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ معاشرہ بہترین ہو، کامیاب ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے محنت کرے. اور پھر جو ہے دوسری چیز، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاشرے میں بزرگی ہونا ضروری ہے. بزرگ ہے ظاہر سی بات ہے تو اس کی جو ہے علامت ہے، تو اس کی علامت جو ہے ایک یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ اپنے غصے کو پی جائے. اگر غصہ آئے تو پھر وہ جو ہے غصے کو پی جائے، یعنی معاف کر دے. یا مثلا جو ہے آپ کو زندہ مثال دیکھنی ہے تو آپ خود دیکھیں کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک کریز تھی اور ہاتھ میں لوٹا تھا، پانی گر گیا امام کے سر پہ. جیسے ہی پانی گرا تو فوراً جو ہے اس نے کہا والکاظمین الغیظ، آیت پڑھی، امام نے جو ہے فوراً جو ہے اسے معاف کر دیا. یہاں مثلا جو ہے آپ کو زندہ مثال دیکھنی ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جنگ خندق میں عمر بن عبدہ تھا جن پہ سوار ہوئے ہیں، اس نے گستاخی کی، پھر امام جو ہے ہٹ گئے، پھر دوبارہ جو ہے اسے قتل کیا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ اپنے غصے کو پی جائے، ایک علامت یہ. اور دوسری علامت جو ہے امام نے فرمائی کہ وہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اگر جو ہے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جو ہے خطا کر دیا ہے تو پھر اسے چاہیے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. پھر امام نے چھٹے امام نے فرمایا وہ شخص ہے، یعنی معاشرے کے لیے بزرگ وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، یا مثلا جو ہے جو کچھ بھی اس کے اختیار میں ہو، سفارش یا دیگر چیز جو ہے، تو اس کے لیے جو ہے کیا کرے، ہر طریقے سے جو ہے انسان جو محتاج ہو یا کسی طریقے سے پریشان ہو تو اس کی مدد کرے. اب آپ دیکھ لیں، مثلا آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں، برابر سنتے رہتے، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کہیں پہ حادثہ ہو گیا تو فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ
پہنچا دیتے ہیں. یا مثلاً یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی مر گیا, تو اب آپ دیکھیں کہ فوراً جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی کوئی غرض نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے کچھ ملے گا, ہے نا, نہیں, کچھ نہیں, ایسی چیز نہیں ہے, لیکن جو ہے فوراً اپنے آپ کو وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو اپنے نفس کے ذریعے یا اپنے قلم کے ذریعے یا مثلاً جو اپنی سفارش کے ذریعے جو ہے لوگوں کے مشکلات کو حل کر دے. پھر اس کے بعد چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ ہو, پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر جو ہے ابتدائی دور میں جو ہے اگر تربیت اچھی ہو تو معاشرہ بھی اچھا ہوتا, اور اگر ابتدائی دور میں جو ہے اگر تربیت اچھی نہ ہو تو پھر جو ہے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر جو ہے معاشرہ جو ہے بہترین نہیں ہوتا. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ بہترین معاشرے کے لیے, بہترین معاشرے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس میں جو امام نے فرمایا کہ علماء و مینارون اور اوصیاء ساداتون, یہ امام نے جو فرمایا ہے وہ 3 جملے, اور حسن الحسنہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اگر پائی جائیں, ابھی تھوڑا تشریح کر دیں گے, یہ تمام چیزیں جو ہے اگر پائی جائیں تو پھر جو ہے یہ سمجھ لو کہ بہترین معاشرہ ہے. اگر یہ چیزیں جو ہے نہ پائی جائیں اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ معاشرہ جو ہے سدھرا ہوا معاشرہ نہیں کہا جائے گا, سدھرا ہوا نہیں ہے. تو اب جو ہے جو یہاں پہ علماء جو ہے یہ جو استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو صرف عربی جانتا ہو, نہیں, یعنی تمام چیزیں ہیں, دنیاوی علوم ہو, دانشمند ہو, پڑھا لکھا ہو, سمجھا ہوا سلجھا ہوا ہو, جانتا ہو, تو جو بھی دانشمند ہے چاہے جو ہے وہ دین میں ہو یا دنیا میں ہو, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے دنیاوی وہ ہے یا صرف جو ہے عربی جانتا ہو, اسی کے لیے تمام دین اور دنیا جو دانشمند ہے. تو اب جو ہے فرمایا کہ وہ معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ نہیں کہا جائے گا کہ جس معاشرے میں جو دانشمند ہوں, جو پڑھے لکھے ہوں, جو سلجھے ہوئے ہوں, اگر جو ہے وہ امانت میں خیانت کر رہے ہوں تو پھر جو ہے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ نہیں ہو سکتا. اور اگر جو ہے امین ہے, امانت ادا کر رہے ہیں, اگر امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں تو پھر امام نے فرمایا کہ وہ معاشرہ جو ہے بہترین معاشرہ کہا جائے گا, وہ معاشرہ جو ہے سدھرا ہوا معاشرہ کہا جائے گا. پھر چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء مینارون, علماء مینارون, امام نے فرمایا کہ علماء. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں, ٹاور وغیرہ بہت زیادہ جو ہے جو بلڈنگیں بلند ہوتی ہیں تو اوپر جو ہے ایک بلب لگا دیا جاتا ہے, روشنی ہو, تاکہ رات میں جہاز گزرے تو ٹکرائے نہیں. ایک بلب جو ہے بہت جو بلند بلڈنگیں ہوتی ہیں, اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں, تو بلب لگایا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے ٹکرائے نہیں, اور اس نور کی وجہ سے, اس روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ پہچان جاتے ہیں. تو جو امام نے فرمایا کہ علماء مینارون, یعنی علماء جو ہے جو دانشمند ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, اور جو بھی ہے نا دینی یا دنیاوی معاملات جو علم رکھتے ہیں, تو امام نے فرمایا کہ پھر جو ہے لوگ اس کی طرف جو ہے کھینچتے ہوئے آتے ہیں. یعنی واضح ہوتا ہے. پھر زندہ مثال دیتے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے تھے بیوی اور بچوں کے ساتھ, تو ایک جگہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ یہیں رک جاؤ, اور دیکھا ایک بستی میں جو ہے آگ ہے, تو انہوں نے کہا جناب موسیٰ نے یہیں رکو, ہم جو ہے آگ لے کر آتے ہیں. اور جیسے ہی جناب موسیٰ اس آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ, ہم نے جو ہے تمہیں رسالت کے لیے چن لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ایک دانشمند, ایک پڑھا لکھا, ایک عالم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نبوت کی منزل تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے. تو یہ جو ہے دوسری چیز. اب جو ہے تیسری چیز امام نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, دین پہ جو ہے عمل کر رہا ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو متقی ہوگا, سنتے رہتے ہیں نا
امیر المومنین و امام المتقین، تو وہی جو ہے جو مومن ہوگا، جو صاحب تقویٰ ہوگا، تو وہی جو ہے اس قلعے کے دائرے میں، اس سرکل میں آئے گا، سرکل میں اسی جو ہے دائرے میں وہی آئے گا کہ جو مومن ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی قلعہ میں ہو تو پھر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، پھر جو ہے دشمنوں کے حملے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ انسان جو ہے صاحب تقویٰ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ محفوظ رہے گا۔ یا مثلا جو ہے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، سنا ہے نا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمن من عذاب یا ایھا الناس من قال لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ ولکن بشرطها وشروطها وعلى من شروطها۔ کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اس قلعہ میں، اس حصار میں جو ہے آ جائے گا، یعنی جو یہ ولایت کا حصار ہے، یہ قلعہ ہے، جو بھی اس میں آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا، تمام جو ہے دیگر گناہوں سے یا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ اوصیاء و سادات، یہ امام نے فرمایا یعنی یہ چیزیں جو ہے اگر ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے سعادت مند ہے، کامیاب ہے، بہترین معاشرہ ہے، یعنی سعادت سید۔ تو آپ جو ہے یہاں جو سادہ ہے، سادہ کے معنی جو ہے وہ آزادی کے ہے، آزادی کے ہے، یعنی کسی کی اطاعت اس پہ فرض نہیں ہے، یعنی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ جو ہے آزادی کے معنی میں کہ یعنی انسان آزاد ہو۔ اور اگر انسان جو ہے آزاد ہے تو پھر جو ہے وہ سید و سردار ہے، اور اگر آزاد نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ بے نیاز نہیں ہے، تو پھر سید و سردار نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے بے نیاز ہے تو پھر وہ جو ہے سید و سردار ہوگا، یعنی جو ہے لوگ اس کے محتاج ہوں لیکن جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو اگر جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے سید و سردار ہے، اگر محتاج ہے تو پھر جو ہے اس منزل پہ نہیں ہے، پھر سید و سردار نہیں ہے، اس مرحلے پہ نہیں ہے۔ تو اب اگر جو ہے آپ کو تاریخ میں اگر دیکھنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کون جو ہے سید و سردار ہوگا، وہی کہ ہر ٹھوکر لگنے کے بعد جو سنبھال لے، جب مصیبت پہ پکارے تو ہر مصیبت پہ جو ہے وہ مدد کرے۔ سنتے رہتے ہیں نا کہ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، تو آگے والا یاد ہے نا، تو بہرحال کہ آپ سنتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کون ہے وہ جو ہے، اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے علاوہ، یعنی اگر انسان جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا توسل دے کر اگر دعا کرتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین معاشرے کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں ضروری ہے کہ جیسا کہ امام نے فرمایا۔ اور یہیں پہ ایک چیز اور عرض کر دیں کہ دیکھیں جو مثلاً بعض لوگ جو ہے جاتے ہیں کسی کے در پہ سوال کرنے سوالی بن کر جاتے ہیں، اور اگر جو ہے حقیقتاً اولاد پیغمبر ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے سید ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اس بات کا اظہار نہ کرے کہ اولاد پیغمبر ہے اگر، اور اگر جو ہے اس بات کا اظہار کر رہا ہے تو روح اطہر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح اطہر اہل بیت معصومین علیہ السلام کو رنجیدہ خاطر کر رہا ہے نا، تو اس بات کا ہے نا یہ اظہار نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھ لیں آپ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، یہ خود جو ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے ایسے ہیں کہ جن کے چہرے سے غربت ٹپکتی ہے،
جن کے چہرے سے اور جسم سے جو ہے غربت کے آثار معلوم ہوتے ہیں، چہرے سے غربت ٹپکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا بھی خیال کریں کہ جو غریب ہیں اور کسی کے آگے جو ہے سوال نہیں کرتے۔ تو بہرحال بہترین معاشرے کے لیے بھی جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے اور اس طریقے سے اگر زندگی گزار رہا ہے تو واقعی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے سعادت مند ہے، وہ معاشرہ جو ہے کامیاب ہوگا، وہ معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله قال امام المسلمين وقائد الغر الماجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله على سيدة نساء العالمين وزاد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مجتبى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا زلقت عن هذه من الشرك والنفاق، اللهم فعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن عليه وجه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جميع العلین عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو عبادات اور معاملات میں نفس اور روح کی گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین جو عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما۔ پروردگار جو بھی مریض ہیں علی ابن ابی طالب کے طیب الطاہر وہ کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار جناب خدیجہ جناب سمیت کمبار کے صدقے میں انہیں بہترین کاروبار یا روزگار عنایت فرما۔ پروردگار جو رزق سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ کریم جو لا اولاد ہے پروردگار انہیں محب اہل بیت
اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات عرضی و سماعی فقر و فاقہ سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شیعان حیدر کرا ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما، کریم ہماری دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سنگو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔